السلام علیکم ناظرین، اس کے آغاز میں آپ دیکھیں گے ہمارے سلطان کے سامنے حاضر ہوتا ہے۔ سلطان فرماتے ہیں کہ ہم نے جس کام کی وجہ سے آپ کو نظر بند کیا تھا وہ کام ابھی پورا نہیں ہوا۔ وہ ہمارے کہتا ہے کہ فواد افندی نے ابھی تک کچھ نہیں کیا سلطان، مجھے یقین ہے کہ وہ جلدی کچھ کریں گے، مجھے لگتا ہے کہ وہ جا کر آپ کا منصوبہ بتا دیں گے۔ سلطان فرماتے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، انہیں بتانے دیں، وہ اپنا ہی نقصان کریں گے۔ اتنے میں آلو پاشا آ کر بتاتے ہیں کہ سلطان فواد افندی سفارت خانے گئے ہیں۔ وہ ہمارے کہتا ہے کہ سلطان ہمیں انہیں روکنا ہوگا، اگر انہوں نے سفیروں کو آپ کے منصوبے کے بارے میں بتا دیا تو آپ کا منصوبہ بیکار ہو جائے گا۔ سلطان اپنے پورے جاہ جلال سے فرماتے ہیں ہم تب تک کوئی قدم نہیں اٹھاتے جب تک کہ اس سے کہ 100% کامیاب ہونے کے یقین نہ ہو جائے۔ میرا منصوبہ تو کچھ اور ہے، جلدی سب کچھ واضح ہو جائے گا، فکر نہ کیجیے۔ سلطان اور کار کہتا ہے کہ میرے ساتھ آئیے۔ وہ ہمارے محمد سلیم وہیں موجود ہوتے ہیں۔ ان کے پاس ملازم آ کر بتاتا ہے کہ ایک بری خبر ہے۔ دوسری طرف خلیل خالد محل کے باغ میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اتنے میں وہ نورس آ کر کہتی ہے کہ تم جہاں کیا کر رہے ہو؟ تم محل تک بھی پہنچ گئے؟ میں نے تم سے کہا تھا کہ میرا پیچھا چھوڑ دو، محض اسے باہر نکال دو۔ کل اس نے مجھے اغوا کرنے کی کوشش کی، اب یہ محل تک بھی پہنچ گیا۔ تو آنس بھائی ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں۔ نورس کہتی ہے کہ تم کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ میں تم سے کہہ رہی ہوں کہ یہ مجھے اغوا کرنے آیا ہے۔ اتنے میں ایک ملازم خالد کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ لیں چچا، جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ آپ ایسے سلطان کمرے میں بھول آئے ہیں۔ خلیل کہتے ہیں شکریہ بھتیجے۔ نرس یہ معاملہ دے کر وہاں سے کھسک جاتی ہے۔ ملازم سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ ملازم بتاتا ہے کہ یہ زینب ہے۔ دوسری طرف محمد سلیم اخبارات کو لے کر عبدالقادر اور مسرنگ ملک کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ وہ شدید غصے میں چلا رہے ہوتے ہیں کہ تم پاگل ہو گئی ہو، تم نے ہماری عزت کو خاک میں ملوانا چاہتی ہو، تمہیں میری کوئی پرواہ نہیں ہے، تمہیں خاندان کی بھی کوئی پرواہ نہیں، لیکن تمہیں سلطان کی تو پرواہ ہونی چاہیے۔ ہماری نظر میں سلطان کی بھی عزت ہے کہ نہیں؟ عبدالقادر کہتے ہیں کہ تم پاگل بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو بھائی، لیکن اس معاملے میں میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مسرنگ ملک کہتی ہے کہ میں نے تو صحافیوں سے کوئی بات نہیں کی۔ محمد سلیم کہتے ہیں تو پھر یہ اخبارات میں تمہارا نام کیوں چھپا ہے؟ محمد سلیم عبدالقادر کو کہتے ہیں کہ اس بات کو بھول جاؤ، میں نے تمہیں کیا کہا، تمہیں اپنی بیوی پر نظر رکھنی چاہیے تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ بابا کے جاسوسوں نے صبح سویرے ہی اخبار دیکھ لیا اور انہوں نے کسی کو دیکھنے سے پہلے ہی اخبار کو ضبط کر لیا، ورنہ بابا تو غم سے مر جاتے۔ مسرنگ ملک کہتی ہے سلطان کو نہیں بلکہ ہمدان کو مرنا چاہیے، وہ اتنی آسانی سے کیسے بچ گئی؟ میری نظر میں جس نے گناہ کیا ہے وہی ہے۔ محمد سلیم اس کا منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد شہزادہ محمد سلیم غصے سے نکل جاتے ہیں۔ عبدالقادر بھی اس کو کہتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ عبدالقادر بھی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف سارگو کے بھائی کو دکھایا جاتا ہے، وہ اس خط کو پڑھتا ہے جو سمیول نے سارگو کے تابوت پر رکھا تھا۔ خط پڑھنے کے بعد وہ اپنے جان بازوں کو کہتا ہے کہ تمہارا ماتم ختم ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی دوسری طرف سمیول کو اس کے ساتھی آ کر بتاتی ہے کہ جمالی غار پہ آ گیا ہے۔ سمیول کہتا ہے کہ ہمیں پیغام بھیجنا ہوگا۔ خاتون کہتی ہے کہ میں نے جمالی کو ویسے ہی غار نہیں بھیجا، پتہ نہیں کہ اس کے غار پر کتنے لوگوں کی نظر ہوگی۔ سمیول کہتا ہے جمالی جانتا ہے نا اس کا بیٹا کس کے پاس ہے؟ خاتون کہتی ہے کہ ہاں وہ جانتا ہے۔ اس کے بعد سمیول کاغذ پر کچھ لکھ کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تم کسی کی نظروں میں آئے بغیر یہ پیغام جمالی تک پہنچا سکتی ہو؟ لڑکی کاغذ لیتی ہے اور کہتی ہے ٹھیک ہے میں پہنچا دوں گی۔ دوسری طرف عثمان نے کالا چوگا پہنا ہوتا ہے۔ تتار کہتے ہیں کہ بیٹے اپنا چہرہ سامنے کرو، اس طرح تم لوگوں میں شک پیدا کرو گے، اس نقاب کو اوپر کرو۔ عثمان اوپر کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے کہ یہ پادری والا جوڑا مجھے کیوں پہنایا؟ مجھے اسے پہننے سے گناہ تو نہیں ہوگا؟ تتار صاحب کہتے ہیں کہ عثمان تمہیں کیا لگتا ہے ان مہان والا اولیاء بنانے سے مجھے ثواب مل رہا ہے؟ کیونکہ تتار صاحب نے بھی اولیاء تبدیل کر رکھا ہوتا ہے۔ دوسری طرف جمالی ایک گھر میں انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ اسی دوران اڑتی ہوئی کلاڑی آتی ہے جس پر سمیول کا خط بندھا ہوتا ہے اور وہ سیدھی دیوار میں لگ جاتی ہے۔ جمالی آگے بڑھ کر وہ کلاڑی اتارتا ہے جس میں سمیول کا خط ہوتا ہے اور دوسری طرف عثمان تتار کو دکھایا جاتا ہے جو جھاڑیوں میں چھپے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف سارگو کا بھائی کو دکھایا جاتا ہے جو کچھ آدمیوں کے ساتھ آتا ہے اور اندر داخل ہو جاتا ہے۔ جمالی کہتا ہے کہ تم کون ہو اور یہاں کیوں ایسے آ گئے؟
سارگو کا بھائی کہتا ہے کہ تم ایسے شخص سے کس تمیز کی امید رکھتے ہو جس کا بھائی قتل کر دیا گیا ہو جمالی۔ اس کے بعد اس کا محافظ جمالی کو خط دیتا ہے۔ سارگو کا بھائی بتاتا ہے کہ ایک کمینہ آیا، اس نے ہمیں یہ لفافہ دیا، اس میں لکھا ہے کہ تم جانتے ہو کہ میرے بھائی کو کس نے مارا۔ جمالی کہتا ہے میں تعزیت کرنے نہیں آیا، مجھے معاف کرنا، مجھے سارگو پسند تھا، وہ میرا ایک بہت اچھا دوست تھا۔ سارگو کا بھائی مارگو کہتا ہے کہ بکواس بند کرو جمالی۔ جمالی کہتا ہے کہ غصہ تھوک دو، میں جو کچھ جانتا ہوں تو میں ضرور بتاؤں گا۔ سیمول نامی ایک آدمی ہے جو پایا تخت میں کام کے سلسلے میں آیا ہے، وہ کسی کام مانگے گا پایا تخت کے مالکوں سے یا پھر کسی اور سے۔ اس نے سارگو اور دوران کو ملاقات کے لیے بلوایا۔ سارگو کہتا ہے کہ مجھے وہ بتاؤ جو مجھے چاہیے۔ جمالی کہتا ہے کہ یہ بات عجیب ہے، پتہ نہیں کہ تم سننا چاہو یا نہ۔ چچا واپس وہ تخت آ چکا ہے۔ خلیل خالد نے سیمول کے بارے میں سنا ہے، وہ جانتا ہے کہ سیمول یہاں کیوں غیر قانونی دھندے کے لیے آیا ہے۔ اس نے کہا جو بھی وہ ہوگا وہ سیمول سے ضرور ملے گا۔ مارگو کہتا ہے کہ میں اسے مار دوں گا۔ جمالی کہتا ہے کہ سب چچا کو جانتے ہیں، یا تو وہ اپنا وعدہ پورا کرے گا یا پھر اپنی جان دے دے گا۔ جیسا کہ تم نے جنازے اٹھایا ہے تو لگتا ہے کہ چچا نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ دوسری طرف فؤاد پاشا برطانوی سفارت خانے پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا آپ نے کوئی فون کال سنی یا فون کیا؟ برطانوی سفیر کہتا ہے کہ نہیں، لیکن آج میں انگلینڈ میں ایک اہم ٹیلی گراف بھیجوں گا۔ اس ٹیلی فون سے سب کام آسان ہو گئے ہیں۔ اچھا ہوا کہ سلطان عبدالحمید نے ہمیں ٹیلی فون کی اجازت دے دی ہے۔ پاشا ٹیلی فون کی جانب غور سے دیکھتے ہیں اور دوسری طرف سلطان کے جاسوس اس ٹیلی فون سے ہونے والی تمام باتیں سن رہے ہوتے ہیں۔ اتنے میں سلطان اپنے جاسوسوں کے پاس پہنچتے ہیں، ان کے ساتھ وامر افندی بھی ہوتا ہے۔ سلطان وامرے کو کہتے ہیں کہ ٹیلی فون کے ساتھ ایک اور تار لگائیں گے اور ٹیلی فون پر ان کی باتیں سنیں گے۔ وامرے کہتا ہے اس طرح سفیروں کی تمام سفارت خانے کی باتیں سن پاتے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں ہم ان کی باتیں سنیں گے، لیکن اس کے لیے اس نے ٹیلی فون پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے ان کی باتیں سننے کے لیے فون کا نظام ہی بدل ڈالا، اب ہم کمرے میں ہونے والی ہر بات کو سن سکیں گے۔ جب سلطان کی یہ بات سنتا ہے تو وامرے دنگ رہ جاتا ہے۔ یہاں وامرے کی سانسیں خشک ہونے لگتی ہیں۔ سلطان کے جاسوس سلطان مزید فرماتے ہیں کہ ہم دیکھیں گے کون صحیح ہے، آپ یا فؤاد۔ سلطان جاسوس یہ مسلسل باتیں سن رہے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف جمالی اپنے گھر سے تیزی سے نکلتا ہے۔ تار صاحب ایمان کا اولیاء بدلے جمالی کی ٹانگ پر ٹانگ مارتے ہیں، جس سے جمالی نیچے گر جاتا ہے۔ جمالی تتار صاحب کے پیچھے دوڑ پڑتا ہے اور کہتا ہے کہ تم مرو گے۔ جیسے ہی وہ آگے جاتا ہے تو عثمان بھی جمالی کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے اور جمالی ایک مرتبہ پھر سے گر جاتا ہے۔ اس کے بعد تتار صاحب اور عثمان اسے گھیر لیتے ہیں۔ تتار جمالی کو گریبان سے پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم کہاں بھاگو گے؟ جمالی کہتا ہے کہ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں تو بس روٹی لینے جا رہا تھا۔ تتار کہتے ہیں کہ اب تمہیں ہماری اجازت کے بغیر کوئی روٹی نہیں دے گا، اب وہ لوگ گارو تم سے کیوں ملا ہے؟ جمالی کہتا ہے کہ کسی نے گارو کو بتایا کہ چچا نے اس کے بھائی کو مارا ہے، جب تم نے مجھے چھڑایا تب اسے پتہ چلا، پھر اس نے سوچا کہ چچا نے مجھے جیل سے بھگایا ہے، اسے لگتا ہے کہ ہم ملے ہوئے ہیں۔ عثمان کہتا ہے کہ تم نے اسے کیا کہا؟ جمالی کہتا ہے کہ میں نے اسے وہی کہا جو میں جانتا ہوں، لیکن اسے پورا یقین ہے کہ چچا نے ہی سارگو کو مارا ہے، اس نے میری ایک بات نہیں سنی۔ تتار صاحب کہتے ہیں کہ میری طرف دیکھو، تمہیں ابھی گھر واپس جانا ہے اور دوبارہ روٹی لینے کے لیے گھر سے نہیں نکلنا۔ اس کے بعد جمالی دوبارہ گھر کی طرف چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف خلیل خالد اپنے ساتھی کے ساتھ مالش کروا رہے ہوتے ہیں، ان کے کندھے دبا رہا ہوتا ہے۔ اتنے میں وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے گارو اپنے محافظوں کے ساتھ موجود ہے۔ خلیل ان سب کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ ہم کون ہے بیٹا؟ خلیل کا ساتھی کہتا ہے کہ یہ آپ کو گھور رہے ہیں چچا، اس سے پہلے کہ وہ اندر آئیں باہر جا کر اپنا کام ختم کر لیجئے۔ خلیل صاحب میں اپنی دکان برباد نہیں کروانا چاہتا۔ خلیل اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہیں اور کھڑے ہو کر دکان کے باہر آ جاتے ہیں۔ گارو اپنے بہت سے محافظوں کے ساتھ باہر انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ اتنے میں ایک آدمی آ کر کہتا ہے کہ چچا خوش آمدید، آپ کو بہت وقت ملے تو ہمارے ساتھ آ کر قہوہ پیجیے گا۔ وہ آدمی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد خلیل کہتے ہیں کہ بولو کیا بات ہے گارو؟ گارو کہتا ہے کہ تم مجھے نہیں جانتے، میں اپنا تعارف کرانے نہیں آیا، تو میں چچا بلایا جاتا ہے، میرا نام گارو ہے، میری کہانی ایک کمرے کے گھر سے شروع ہوتی ہے اور آج میں یہاں ہوں۔
میرے بارے میں پایتخت کا ہر شخص جانتا ہے لیکن تم نہیں جانتے۔ خلیل کہتے ہیں کہ بس بہت ہوا بیوقوف آدمی، میرے پاس تمہاری باتیں سننے کے لیے وقت نہیں ہے۔ گارو کہتا ہے اگر ایسا ہے تو پھر میری پستول کی باتیں سنیں۔ ساتھ ہی وہ تمام لوگ پستول تان لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی منظر پلٹتا ہے۔ فواد پاشا سفارت خانے میں کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اپنے گھر پر بلایا۔ سلطان عبدالحمید کو یہ بات بہت بری لگی۔ سفیر کہتا ہے کہ وہ صحیح ہے، رستی رسم و رواج ہوتے ہیں۔ فواد کہتا ہے کہ ہم وقت کے ساتھ ساتھ سیکھ جائیں گے، آئندہ میں تمہیں یا تو محل میں بلواؤں گا یا پھر تم سے یہاں کر ملوں گا۔ سفیر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن تم یہاں کیوں آئے ہو؟ فواد پاشا کہتے ہیں کہ میں تمہیں ایک اہم بات بتانے آیا ہوں۔ یہ تمام باتیں آلو پاشا جاسوسی والے کمرے میں سن رہے ہوتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ فواد افندی نے کہا ہے کہ وہ ایک اہم بات بتائیں گے۔ سلطان وہی موجود ہوتے ہیں۔ آلو پاشا مزید سنتے ہیں۔ فواد کہتا ہے کہ سلطان عبدالحمید نے تمہیں فون کے استعمال کی اجازت کسی خاص وجہ سے دی ہے۔ سفیر کہتا ہے کہ کون سی وجہ ہے؟ خفیہ کمرے میں آلو پاشا کہتے ہیں کہ سلطان یہ بات آپ خود سن لیجئے۔ سلطان فون کان سے لگاتے ہیں اور بات سننے کے بعد کہتے ہیں کہ غدار ہے یہ۔ سلطان غصے میں آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک الگ ہی معاملہ ہوتا ہے۔ سلطان کہتے ہیں کہ تحسین پاشا وامرے کو حراست میں لے لیں اور سپاہی وہاں آ کر وامرے کو پکڑ لیتے ہیں۔ وامرے کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ آپ نے کیا بات سنی ہے، یہ سب جھوٹ ہے، ایک چال ہے۔ سلطان کہتے ہیں کہ سفیر نے کہا ہے کہ اس نے یہ سب کچھ آپ سے سنا ہے، اب آپ اس کی بات سے انکار نہیں کر سکتے، دفع ہو جائیں۔ دوسری طرف فواد پاشا مزید کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مسٹر وامرے دونوں طرفین کے لیے کام کر کے بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ سلطانی گفتگو سننے لگتے ہیں۔ فواد کہتا ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس نے جھوٹ کہا ہے، ہر کوئی سلطان عبدالحمید کو نیچا دکھانے کے موقع کی تلاش میں ہے۔ یہ باتیں کرتے ہوئے فواد پاشا مسلسل ٹیلی فون کی جانب دیکھتے ہیں۔ سین فلیش بیک میں جاتا ہے۔ شہناز سفیر کو بتاتی ہے کہ عبدالحمید کوئی بڑا منصوبہ بنا رہا ہے، یہ منصوبہ تمہیں دیے گئے فون سے متعلق ہے۔ سفیر کہتا ہے کہ کیسا منصوبہ؟ شہناز بتاتی ہے کہ فون کے ذریعے تمہاری باتیں سنے گا۔ عبدالحمید شاہی ملاقات کو روکنا چاہتا ہے۔ جب ریسیور اپنی جگہ پر نہیں ہوگا یا پھر جب آپ اس کے ذریعے کسی سے بات کریں گے تو وہ آپ کی باتیں سنے گا۔ فواد پاشا بھی تخت پر ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ لیکن یہ بات راز ہی رہنی چاہیے، یہ ہم نے صرف آپ کو بتائی ہے، ورنہ میں مصیبت میں پڑ جاؤں گا۔ سفیر کہتا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ شہناز بتاتی ہے کہ آپ کہیں گے کہ آپ کو یہ سب وامرے نے بتایا ہے۔ فواد کہتا ہے اور میں کہوں گا کہ عبدالحمید ایسا کچھ نہیں کرے گا، تو اس طرح وامرے کی ساخت برباد ہو جائے گی، عبدالحمید کی نظروں میں وفادار بن جاؤں گا۔ سین فلیش بیک سے واپس آتا ہے۔ فواد افندی مزید کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ مسٹر وامرے نے آپ سے ایسا جھوٹ کیوں بولا ہے۔ دونوں شیطان ٹیلی فون کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ فواد کہتا ہے کہ مجھے کیسا پتہ چلے گا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں؟ اگر آپ چاہیں تو آپ چیک کر سکتے ہیں۔ ادھر سلطان عبدالحمید فون کے ذریعے تمام باتیں سن رہے ہوتے ہیں۔ فواد افندی کہہ رہا ہوتا ہے کہ اگر عبدالحمید نے اسے روکا تو اس کا مطلب ہوگا کہ ہماری باتیں سن رہا ہے۔ برطانوی سفیر بھی کہتا ہے کہ اگر اس نے نہیں روکا تو میں جان جاؤں گا کہ وامرے نے ہم سے جھوٹ بولا ہے۔ یہ دونوں سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق چل رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد سلطان آلو پاشا کو کہتے ہیں کہ فواد افندی جیسے سفارت خانے سے نکلے انہیں یہاں بلوا لیں، آپ کا کام از سفارت خانوں کی باتیں سننا ہے۔ آلو پاشا اس کے ساتھ سلطان تحسین پاشا کو کہتے ہیں کہ ہم نے جو چال چلی اس کی مدد سے ہم شاہی ملاقاتوں کو روک پائیں گے۔ تحسین پاشا ہم روسی سفارت خانے کو بھی سن رہے ہیں نا؟ آلو پاشا کہتا ہے